سلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وابنه الغوث الأعظم الجيلاني سلطان الأولياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار قائد اجلاس، بانیان جشن یاد حسین کانفرنس، منبر شریف پر تشریف فرما معزز علماء کرام و اساتذہ کرام و ائمہ مساجد، دور و نزدیک سے سننے والے تمامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیع المذنبین، شہنشاہ اور معظم مالک کتاب امت، صاحب الجود والکرم، جان رحمت بزم گرم کے شہریار، شفاعت کے نوبہار، پروردگار، کعبہ بدرالدجا کے شمس الضحا، شافعِ روز جزا، شافعِ جنت اعلیٰ، وبارک وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ایک گھنٹہ فلم سے چل رہا ہے، جس کے لیے ہمیں کھیت ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے وقت میں قلت ہو گئی، اور اسی قلت اوقات کی مناسبت سے یاد کانفرنس کی تمام تقریب چلائی جا رہی ہے۔ آج کے حاصل جلسہ خطیب شہزاد رسول جگر گوش بطول حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ سید محمد امین القادری صاحب اللہ دامہ فیضهم العالیہ، جو اپنی تمام تر آن بان شان کے ساتھ محبت میں جلوہ فرما ہے، عنقریب منبر شریف پر تشریف لانے والے ہیں۔ تقریر ان کی سماعت کرنی ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ تقریر تو انہی کی ہوگی، ہم تو صرف اغوانی کے لیے آگئے ہیں، ماحول کی سدھار کے لیے اور فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ اب اگر اس عظیم الشان اجلاس میں، اس محفل نور میں اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے محب گرامی مرتبت فاضل گرامی حضرت علامہ قاری عالمگیر رضا صاحب اللہ نے جتنی اونچائیوں پر دکھا کر کے میرا تعارف آپ کے سامنے کیا ہے، اس کے مطابق سمر کر ایک دو زینہ تو چڑھنا ہی پڑے گا، ورنہ اتنی اونچائی پر پہنچا کر کے
اور اگر ہم پھسل گئے تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے اور آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چند منٹ کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں، ہمیں برداشت کر لیجیے۔ سننا تو سید صاحب کو ہے، عقیدت کے 2-3 شعر پہلے سنیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں اور تازگی و تابندگی حاصل کریں۔ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ یہ ان کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، ہمارے جگر رہتے ہیں، وہ نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو یقین والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ معزز حضرات، ماہ محرم الحرام جس کی بابرکت فضاؤں میں شہنشاہ کربلا حضرت سیدنا امام حسین و دیگر رفقائے اہل بیت و جانثاران امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ان کی یادوں کے چھاؤں تلے میں کچھ کلمات بطور اصلاح، اب یہ ہماری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، سماعت فرما لیں اور پہلے جملے کو نوٹ فرمائیں۔ سب سے پہلا جملہ میرا خواتین کے لیے ہے جو دور و نزدیک سے سماعت کر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں، جو عورت چاہتی ہے کہ اس کو اس کا شوہر فرشتے جیسا ملے، فرشتے ہیں، اور تمام ہیں کہ آپ کو حور جیسے ملے، اگر نوجوان چاہتا ہے کہ بیوی حور جیسی ملے تو نیک بنیے، شیطان کو حور نہیں ملا کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ بیوی حور جیسی ملے تو نیک بننے کی کوشش کیجیے اور نیک بن کر دکھائیے، حوریں شیطان کو نہیں ملا۔ آج کے جلسے کا ایک مقصد ہے، اور جلسہ ہی نہیں، آپ کے
کے آنے کا بھی مقصد ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں بنائی گئی ہے۔ کہ ہمارے سامنے آپ کا پیش کیا ہوا یہ بہترین مائک ہے، جب تک یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے اس کی بڑی عزت ہے۔ اس کو سجایا گیا ہے، سب سے اونچی جگہ پر اس کو رکھا گیا ہے۔ اگر یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اس کو 20 روپیہ کلو بنگال میں بیچ دیا جائے گا۔ آپ یہاں جلسے میں آئے ہیں، آپ اگر اپنے مقصد کو نہ پا سکیں تو آپ کی نیند بھی خراب ہوگی، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ جلسہ کرنے والوں کا مقصد ہے کہ وہ اور علماء کی مہمان نوازی کر کے بیٹھے ہر ایک کا دنیا میں چیز بلا مقصد اللہ تعالیٰ۔ برسات کا موسم ہے، اس موسم میں کیچوئے نکلتے ہیں، اس میں نہ ہڈی ہوتی ہے نہ کوئی ایسی خاص چیز نظر آتی ہے، نہ ہاتھ پیر کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کیچوا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ اب اس کے مقصد کو اگر جاننا ہے تو کسی کسان سے پوچھئے کیچوے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ جب وہ کھیت میں پیدا ہوتا ہے تو کھیت کی زمین کو اندر سے چال کر کے اس کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا ایک جگہ اس کو دھاگے میں باندھ کر کے دھوپ میں سکھایا جا رہا تھا۔ حکیم جی سے پوچھا، حضرت یہ کیچوے کو سکھا کر کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے ہم ایک دوائی بنائیں گے، اس کے اندر فولاد ہوتی ہے، اسی کیچوے کو کانٹے میں لگا کر کے مچھلی پھنسائی جاتی ہے۔ تو 3 مقصد تو ہمیں کیچوے کا بتا دیا۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پخانہ جو گندے نالیوں میں جاتا ہے اس میں بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس گندی چیز میں کیڑے جاندار کو پیدا کرنے کی کیا غرض تھی؟ یہی اعتراض ایک شخص نے بارگاہ رب العزت میں کیا کہ مولا اس پخانے میں کیڑا پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے اس کے جسم میں ایک کوڑا پیدا کر دیا اور وہ گھاؤ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہاں تک کہ وہ لا علاج بتاتے چلے گئے لوگ۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ کسی حکیم کے پاس جائیے، وہی اپنی حکمت سے اس کا علاج کر سکتا ہے۔ حکیم کے پاس گیا وہ بندہ، پورا جسم زخموں سے خراب ہوتا جا رہا تھا، بدبو آنے لگی تھی۔ حکیم نے کہا میرے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اگر تم خود سے کوشش کرو تو میں اس کے لیے دوا بنا سکتا ہوں۔ حکیم جی پخانے کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا، کم سے کم 250 گرام اسی کو لانا پڑے گا۔ اسی کو ہم سکھا کر کے اور توے پر بھون کر کے تمہارے اس زخم کا دوا بنائیں۔ اعتراض کیا تھا اس نے، پخانے میں کیڑا پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو پھوڑا لا علاج ہو جاتا ہے اس کیڑے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دوا پیدا کرتا ہے، اس میں شفا دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک چھپکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے۔ چھپکلی جسے آپ لوگ ٹکٹکی کہتے ہیں، اتنی عجیب مخلوق ہے، سیدھے بھی چلے تب بھی چلے اور الٹے بھی چلے تب بھی دوڑے۔ کیا فولادی قوت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا چھپکلی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ابھی چھپکلی پوچھ کے گئی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ موسیٰ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
الغرض بے مقصد کسی چیز کو نہیں پیدا کیا گیا. پھر مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. مقصد بتا رہا ہے قرآن. اے انسانوں، مسلمانوں ہی کو خاص نہیں، تمام مسلمین کو خطاب نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں سے خطاب ہے. اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی. خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں وجود بخشا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور ہماری مقصد زندگی پوری کائنات کے لیے واضح کی جا رہی ہے. اے انسانوں، اے لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بلا وجہ پیدا کیا؟ نہیں. مولا تو پھر کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کی جماعت میں مسلم کہلانے والے قوم مسلمین آج اتنی پستی کی طرف جا رہا ہے کہ اس نے اپنا مقصد زندگی ختم کر دیا ہے. زندگی کا مقصد فوت کرتا جا رہا ہے. یہ بھول گیا ہے کہ ہمیں دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا تھا. سب کچھ یاد ہے. اگر وہ بھولا ہے تو اپنے رب کی عبادت کو بھولا ہوا ہے. وہ رب جس کی محبتوں کا کوئی شمار نہیں. ایک ماں ہے جس کی محبتوں کا کوئی شمار نہیں. وہ ماں جس کا پیار اندھا ہوتا ہے. آج کے زمانے میں اس لفظ کو، اندھے پیار کو، حضرت غلط جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. حالانکہ وہاں پیار اندھا اندھا نہیں ہوتا ہے. وہاں تو پہلے ویڈیوگرافی ہوتی ہے تو اندھا کہاں رہ گیا؟ میل ملاپ ہوتا ہے تو پیار اندھا کہاں رہ گیا؟ یہ لفظ جو چوری کیا گیا ہے یہ ماں کے لیے کہا گیا تھا، اس کو چرا لیا گیا ہے. ماں کا پیار اندھا ہوتا ہے. کیسے؟ آپ نے اپنی ماں کو اس وقت پہچانا اور پیار کیا جب آپ ہوش میں آئے، اور تمہاری ماں نے تم سے اس وقت پیار کیا جب تم ساتھ پردے کے اندر تھے. اس وقت تمہاری ماں نے تم سے پیار کیا. اس پیار کو اندھا پیار کہا جاتا ہے. اس ماں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ہم نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل حج کرایا، سعی کرایا، طواف کرایا، منا مزدلفہ کے ارکان ادا کروائے. کیا اپنے ماں کے حق سے ہم ادا ہو گئے؟ ارشاد فرمایا گیا تمہاری ماں نے تمہارے زندگی میں بچپنے کے وقت میں تم سے جو ایک بار مسکرا کر بات کی تھی، اس مسکراہٹ کا جواب آج تک کی پوری زندگی میں نہیں دے. ماں کی مسکراہٹوں سے جنت کی کلیاں کھل جایا کرتی ہیں. ماں کے محبتوں کا کوئی اندازہ نہیں. سمندر کی تہوں کو اگرچہ ناپ لیا گیا ہوگا لیکن ماں کی محبتوں کو آج تک کوئی ماپ نہیں سکا ہے. جب ماں کی محبت کو کوئی نہیں ناپ سکا تو جس نے خلق کیا اس خدائے وحدہ لا شریک رب العالمین کی محبتوں کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ مہمان بڑا عظیم ہوتا ہے. مہمان جب گھر پہ آئے تو ناک اور منہ سکوڑا مت کیجئے. ناک اور منہ سکوڑ کر کے یہ مت ظاہر کیجئے کہ یہ بلا وجہ آ گیا. وہ آپ کا کھاتا نہیں ہے بلکہ اپنی روزی لے کے آتا ہے اور آپ کے گھر میں برکتیں دے کے جایا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا، آپ کا سیوا تھا، آپ کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. ایک دن گھر والوں سے کہا دسترخوان لگاؤ، ہم ذرا مہمان تلاش کے لاتے ہیں. گئے باہر، تھوڑی دور پر ایک بوڑھا شخص ملا.
اس کو بلا لائے اور ارشاد فرمایا بھائی میرے گھر پہ مہمان بن جائیے، ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا لیجئے۔ کہا چلو، دسترخوان لگا، کھانا چنا گیا، کہا اللہ کے نام سے شروع کیجئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا ابراہیم میں تو تمہارے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، میں تمہارے اللہ کا نام نہیں لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو تجھے اللہ کے نام پر کھلانے کے لیے لایا تھا اور تم میرے ہی اللہ کا نام نہیں لے گا تو پھر میرا اور تیرا کیا رابطہ، کیا تعلق؟ تیری مرضی چاہے تو اٹھ کے چلا جا۔ وہ بندہ چلا گیا، جیسے ہی وہ گیا حضرت جبریل امین حاضر آ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ایک بندے کو آپ نے ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میرا وہ بندہ تھا؟ ہاں میرا وہ بندہ تھا۔ یا اللہ وہ تو تیرے نام پہ کھانے سے انکار کرتا تھا، تیرا نام لینے کا منکر تھا، وہ کہہ رہا تھا میں بتوں کا پجاری ہوں، میں تمہارے رب کا نام لے کر نہیں کھانا کھا سکتا، یا اللہ وہ تیرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ابراہیم اس کی عمر کیا ہوگی؟ عرض کیا مولا کم سے کم 80 برس عمر ہوگی۔ کہا ابراہیم 80 برس سے میں اسے کھلا رہا ہوں جبکہ وہ میرا منکر ہے، میری عبادت نہیں کرتا ہے، میری پوجا نہیں کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی وہ پرستش کرتا ہے، پھر بھی میں 80 سال سے اسے روزی دے رہا ہوں اور آج ایک ٹائم کھانا کھلانا ہوا تو تم نے اسے گھر سے بھگا دیا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، دیکھا تو وہ پہاڑیوں کے بیچ تک جا چکا تھا، گئے بھائی رک جا، رک گیا، کہا چلیے کھانا کھا لیجئے، ناراض مت ہوئیے، کہا ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں لینا، چلو کھا لو۔ کہا ایک بات بتائیے، تھوڑی دیر پہلے تو آپ ناراض ہو رہے تھے، اب معاملہ کیا ہوا کہ آپ راضی ہو کر کے مجھے بلانے آ گئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رب کا تو نام نہیں لینا چاہتا ہے اسی رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو بلا لاؤ اور اپنے ساتھ دسترخوان پہ کھلاؤ۔ کہا تو پھر کھانا بعد میں کھلانا، اپنے رب کا پہلے مجھے غلام۔ نعرے تکبیر! جو رب اپنے بندے کے بارے میں اتنا پیار کرتا ہو کیا اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کی پرستش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کی عبادت ہی مقصد زندگی نہیں بنانی چاہیے؟ بنانی چاہیے۔ ہمارے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ آخری بات، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں۔ آپ جس کے ہاں نوکری کرتے ہیں اس کو باس بولتے ہیں، اگر وہ ناشتے کے درمیان آپ کو گھنٹی بجا دے تو آپ کھانا چھوڑ کے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ مہمان بیٹھا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیے، میں ذرا باس سے مل کے آتا ہوں، صاحب نے بلایا ہے میں جاتا ہوں۔ اور اسی دنیا میں، اسی دھرتی پر، تمہارے ہی بستی میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کا نمائندہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور تم ایٹھے گھومے جا رہے ہو، تم بھاگے جا رہے ہو ادھر اور کہتے ہو کہ آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، روزی نہیں مل رہی ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بیٹا ناکارہ نکل گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، بیٹیاں غیر مسلموں کے یہاں بھاگی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رب کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہارے ماتحت والے تمہاری نافرمانی کریں گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے رہنے والے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے تمہارے نوکر ہو، ملازمین ہو،
وہ تمہارے فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت بایزید بسطامی کو جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اسی طرح بتوں کی پوجا کرنے والے کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت عمومیت کے طور پر سب پر یکساں ہے، اور جو اس کے خاص بندے ہیں، جو اس کی یاد مناتے ہیں، اس کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں، خاص برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ وہ ہے جو اللہ کا منکر ہے، اس کے لیے اس نے کبھی نہیں کہا اے چاند فلاں مجھے نہیں مانتا ہے، اس کے آنگن میں چاندنی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اے سورج فلاں شخص بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس پر تیری کرن نہیں پڑنی چاہیے۔ اس نے ہوا کو کبھی نہیں کہا فلاں میرا منکر ہے، اس کو ہوا کا آکسیجن نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ منکرین کو دنیا میں زیادہ راحتیں دے رہا ہے، اس لیے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے تو دنیا میں بھی حصہ ہے اور آخرت میں بھی حصہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے عرض کیا امی جان، اللہ کا حق اور تیرا حق، میں دونوں حق ایک ساتھ ادا نہیں کر پاؤں گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا حق مجھ پر معاف کر دے اور میں اپنے رب کو منا لوں گا، اس کا حق ادا کر کے میں اس کو منانے کی کوشش کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ حضرت بایزید بسطامی 12 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس کا ذکر و اذکار کرتے رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد بستان کی گلیوں سے گزر ہو رہا تھا، سوچا امی کو سلام کرتا چلوں، راستے میں گھر آ گیا ہے تو ذرا سلام کرتا چلوں۔ شام کے وقت پہنچے، رات کے پہلے حصے میں تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سوچا ماں کی نیند میں خلل پہنچانا یہ بھی ایک طرح کا تکلیف دینا ہے، لہذا بایزید کھڑے رہو اور جب ماں اٹھے گی تب اس کو آواز دینا۔ ٹھنڈی کی رات بھر بایزید کھڑے رہے دروازے پہ، دستک نہیں دیا۔ آخری پہر میں پانی گرنے کی آواز جب نالیوں کے ذریعہ باہر آئی تو حضرت بایزید کو یقین ہو گیا کہ میری ماں اٹھی ہوگی، تہجد کے لیے وضو کر رہی ہے، لہذا اب دستک دینا یہ مناسب ہوگا۔ جیسے ہی حضرت بایزید بسطامی نے دستک دیا تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹا بایزید ٹھہر جا، میں آ رہی ہوں دروازہ کھولنے۔ 12 سال بعد بایزید آئے تھے۔ 12 سال بعد ماں اپنے بیٹے کے دستک کو پہچانتی ہے، اس بیٹے نے جو دستک دی ہے، اور ماں سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک بار ذرا اس کے دروازے پہ دستک دے کے دیکھو، پھر وہ تمہیں کس طرح سے لاڈ کرتا ہے، پھر وہ تمہیں کس طرح سے پیار کرتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جاتے جاتے 3 جملے سن لیجئے، میری گفتگو ختم ہو گئی۔ آخر الفاظ سن لیجئے اور یہ بڑے جامع لفظ ہیں۔ کسی کے عیب ٹٹولو مت، اپنا عیب کسی پر کھولو مت، اور کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو کسی سے بولو مت۔ ان 3 لفظوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بھی سدھر جائے گی اور اس کی برکتوں سے آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی۔
یار زندہ، صحبت باقی، یاد حسین کانفرنس زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، بانیان جلسہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔